بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین گرامی، امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے دوست احباب کے لیے، سامعین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث صفوں کی درستگی کے حوالے سے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ جماعت پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ تشریف لے جاتے تو آپ صفوں کا جائزہ لیتے، پیچھے نمازیوں کا جائزہ لیتے کہ وہ کس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر ان کو ترغیب دیتے کہ صفیں سیدھی کرے۔ اس حوالے سے مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ فرماتے ہیں کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں نماز میں صفوں کو برابر کیا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا اور برابر کرنا نماز اچھی طرح ادا کرنے کا جز ہے۔ اس حدیث کا لب لباب آسان مختصر وضاحت یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ، جس کا قرآن مجید میں جا بجا حکم دیا گیا ہے، نماز کی ادائیگی کا، نماز کو پڑھنے کا، قائم کرنے کا قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ لطلوع الشمس الی غسق اللیل۔ اسی طریقے پر مختلف مقامات پر کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت الصلاۃ کا، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جو مسلمانوں کا سب سے اہم فریضہ ہے، اس کی کامل ادائیگی کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جماعت کی صفیں بالکل سیدھی اور برابر ہو۔ سنن ابی داود میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے دائیں طرف اپنا رخ فرماتے، لوگوں سے فرماتے برابر ہو جاؤ، صفوں کو سیدھا کرو، پھر اسی طرح بائیں طرف رخ فرماتے اور لوگوں کو یہی ترغیب دیتے کہ صفیں برابر کیجئے، صفوں کو سیدھا کیجئے۔ اسی طریقے پر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھا اور برابر کیا کرتے تھے گویا کہ ان کے ذریعے آپ تیروں کو سیدھا کریں گے، یہاں تک کہ آپ کو خیال ہو گیا کہ اب ہم لوگ سمجھ گئے کہ ہم کو کس طرح برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرما دیتے کہ آپ کی نگاہ ایک ایسے شخص پہ پڑی جس کا سینہ سب سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندو اپنے صفوں کو سیدھا اور بالکل برابر کرو، ورنہ اللہ تمہارے رخ ایک دوسرے کے مخالف کر دیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر سیدھی اور برابر کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے کوئی سود برابر بھی آگے یا پیچھے نہ ہو، یہاں تک کہ ایک طویل مدت کی اس مسلسل کوشش اور تربیت کے بعد آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ اب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اس کے بعد جب ایک دن آپ علیہ السلام نے اس معاملے میں ایک آدمی کی کوتاہی، غفلت دیکھی تو بڑے جلالی انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو میں تم کو آگاہی دیتا ہوں کہ اگر صفوں کو برابر اور سیدھا کرنے میں تم بے پرواہی اور غفلت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں تمہارے رخ ایک دوسرے سے مختلف کر دے گا، یعنی تمہاری وحدت اور اجتماعیت، تمہارا اتحاد اور اتفاق پارا پارا کر دی جائے گی اور تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، جو امتوں اور قوموں کے لیے اس دنیا میں عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ صفوں کو برابر اور سیدھے کرنے میں کوتاہی، غفلت، باہمی اختلاف اور پھوٹ کی وعید
متعدد حدیثوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کثیر تعداد میں ایسی احادیث موجود ہے جس میں یہ بات وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مختصر سی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صفوں کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.